اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے تو اپنے ہسبینڈ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ جی، میرا گھر میری جنت، گھر کو جنت بنانے والے 10 اصول، آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میری پیاری سی فیملی، آپ کا بہت بہت پیار دینے کا بہت شکریہ۔ اور میرے جتنے بھی نئے سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ جس طریقے سے وہ میری مدد کر رہے ہیں مجھے آگے بڑھنے کے میں سپورٹ دے کر، اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام کاموں کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور اپنی سپورٹ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، گھر کو جنت بنانے والے 10 اصول۔ آپ نے سنا ہوگا میاں بیوی مل کر ہی گھر کی گاڑی کو بہترین طریقے سے چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک ٹھیک کام نہ کرے تو دوسرا بھی صحیح طریقے سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ سارا سگڑاپا، ساری گھرداری ایک طرف رہ جاتی ہے جب آپ کے ریلیشن آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کے اوپر ہی تمام برڈن ڈال دیا جائے کہ اس نے ہی تمام طریقے سے گھر کو چلانا ہے اور اپنے شوہر سے تعلقات کو بہتر رکھنا ہے، نہ ہی میاں کے اوپر یہ پورا برڈن ہوگا کہ نہیں بھائی کہ اس نے ہی بیوی کو خوش رکھنا ہے اور اس نے ہی تمام معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ نہیں، توازن یہاں پر آئے گا۔ توازن، دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے رہیں۔ اور اگر آپ دونوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو یقین جانیں آپ ایک فیلئر ہاؤس وائف ہیں، آپ ایک فیلئر ہسبینڈ ہیں۔ میں دونوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آپس کا ریلیشن شپ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت لائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گا، اور آپ کے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپس میں مستحکم رہیں، آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ پہلا اصول ہے درگزر سے کام لینا۔ جی ہاں، درگزر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کنجی ہے کہ اگر جب ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہاؤس وائف سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی بھی کام میں کسی بھی چیز میں اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، جتنی ہماری آمدنی ہے یا جتنا ہمیں خرچہ دیا جاتا ہے اس میں ذرا اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، یا ہسبینڈ سے کچھ اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ فضول خرچی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اس قسم کی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جہاں بیوی بالکل ڈسہارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس تمام معاملات میں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو چاہیے کہ درگزر سے کام لیں۔ درگزر سے کام لیں گے تو گھر کا ماحول بہتر رہے گا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا ہوگی۔ پرانی تلخ باتوں کو نہ دہرائیں۔ جی ہاں، شادی کے شروع دنوں میں یہ ہوا تھا، شادی کے شروع دنوں میں وہ ہوا تھا، نن نے یوں کہہ دیا تھا، ساس کا رویہ ایسا تھا۔ پرانی تلخ باتیں جس میں جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے، شادی نئی ہوئی بھی ہوتی ہے، ارینج میرج ہوتی ہے، تو بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ ایک مکان جب بنتا ہے نا تو آپ ذرا اسے غور سے دیکھیے، مزدور کس طریقے سے دھوپ میں کام کر رہے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مکان کو گھر بنانے کے لیے اس سے بھی دگنی محنت درکار ہوتی ہے۔ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آتا ہے، تب وہ گارے اور مٹی سے بنا ہوا جو گھر ہوتا ہے، اینٹوں سے بنا ہوا جو مکان ہوتا ہے نا، اسے گھر بناتا ہے۔ تو وہ گھر بنانا یہ حقیقت ہے کہ عورت کا کام ہے، لیکن اس گھر میں رونق اس وقت تک نہیں آئے گی، خوشی اور چمک اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک شوہر بھی اپنی ایفرٹ نہ ڈالے۔ جی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام پرانی باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، ایک گٹھری بنائیں اور دفنا دیں، دل کے کسی بھی کونے میں دفنا دیں اور تہیہ کر لیں۔ دونوں میاں بیوی ایک دن بیٹھ کر اس بات کو تسلیم کریں، گلے شکوے دور کریں اور کوشش کریں اور وعدہ لیں ایک دوسرے سے کہ اب ہم پرانی باتیں نہیں دہرائیں گے، کوئی بھی تلخ بات ہم نہیں دہرائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان جھگڑے نہیں ہوں گے، یا تو ہوں گے نہیں، اور اگر ہوں گے تو نہایت کم ہو جائیں گے۔ جی، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا۔ جی ہاں، غلطیاں ہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ غلطی صرف عورت سے ہی ہوگی یا غلطی صرف مرد سے ہی ہوگی۔ غلطی ہے انسان میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں کو نا دوسروں پر بلیم مت کریں، دوسروں پر نہ ڈالیں، دوسروں کے سر پہ نہ ڈالیں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ان کیس ہو بھی گئی ہے تو اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں اور
اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں کہ گھر میں بدنظمی نہ ہو، گھر میں تلخیاں پیدا نہ ہو، آپس کے رویوں میں تلخیاں نہ پیدا ہوں۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جب ایک دفعہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں گی تو ایک دفعہ ہسبینڈ سے بھی اگر غلطی ہو جائے گی تو وہ بھی اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا اور ایک دوسرے سے دوری پیدا نہیں ہوگی۔ جب یہ دوریاں ہیں نا، یہ دوریاں انسان کو بہت مشکل مراحل پر، بہت مشکل دوراہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے عورت کی زندگی میں بھی اور مرد کی زندگی میں بھی کہ عورت کا جو سب کچھ ہوتا ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور شوہر کا جو سب کچھ ہوتا ہے نا وہ بس بیوی ہی رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت کو مضبوط کیجئے، اس ٹائم کو خوبصورت بنانے کے لیے آج سے ہی کوشش کرنا شروع کر دیجئے۔ ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھیں، جی بہت ضروری ہے۔ اگر ہسبینڈ کو کوئی آفس میں مسئلہ ہے، اگر وہ پریشان ہے، اگر وہ کسی بھی کام پہ توجہ نہیں دے رہا، یا اگر وہ آپ نے کوئی اس کو گروسری لسٹ دے دی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے اور وہ آفس سے آتے ہوئے نہیں کر پائے کیونکہ وہ آفس کے کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، دماغ الجھا ہوا ہے، تو ہسبینڈ کے مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نہیں، وہ بھی انسان ہے، سارا دن کے تھکے ہوئے آفس سے نہ جانے ہمارے ہسبینڈ کن کن کو منہ دیتے ہیں، تب کہیں جا کر ہمارے لیے روزی اکٹھی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہمارا گھر چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہسبینڈ کا بھی کام ہے کہ اگر بیوی کسی مسئلے پر الجھی ہوئی ہے تو اس کے بھی مسئلوں کو سمجھے کہ اگر کبھی کھانا نہیں بنا، یا کبھی روٹی نہیں بنی، یا کبھی کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، طبیعت میں خرابی ہے، تو ایڈجسٹ کر لیجئے۔ ایڈجسٹ کرنا ہی بہترین ہے، ورنہ کیا ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے سے دوری کا شکار ہو جائیں گے۔ ویسے اس معاملے میں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت کوآپریٹیو ہیں، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کوآپریٹیو ہسبینڈ میری تمام بہنوں کو دیں، جن کے نہیں ہیں ان کے ہو جائیں، اور جن کے ہونے والے ہیں ویسے ہی ہوں۔ اور اس طریقے سے یقین جانے گھر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر گھر میں کسی بھی چیز کی کمی ہونا وہ کمی نہیں لگتی، کیونکہ آپس میں محبت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دیجیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ تحفہ بہت قیمتی ہی ہوگا تو ہم دیں گے، نہیں، ایک مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تحفہ ہے، ایک پھول کی کلی بھی بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم مڈل کلاس ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ہم مڈل کلاس ہیں، تو ہمارے یہاں تحفے تحائف بھی اس طریقے سے دیے جاتے ہیں کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ جی ہسبینڈ کی اگر کوئی شرٹس پرانی ہو گئی ہیں تو کوئی شرٹ آپ بچت کر کے ان کو دے دیجئے گفٹ میں، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ایک تحفے کا تحفہ بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وائف کو اگر میک اپ کی چیزوں کا شوق ہے اور اس قسم کی اگر ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں سیزنل، گرمیوں کے سردیوں کے، تو ایک آدھ جوڑا عید بقرعید کے علاوہ بھی دلا دیا کیجئے، پیچ کے علاوہ بھی دلا دیا کیجئے، اور سالگرہ کے علاوہ بھی کوئی تحفہ دے دیا کیجئے۔ ویسے تو اکثر ہسبینڈ میں نے دیکھا ہے کہ وائف کی برتھ ڈے تک پر بھی تحفہ تحائف نہیں دیتے، تو یہ نہایت غلط بات ہے۔ ایک دوسرے کو اہمیت دلانے کے لیے ان کے سالگرہ کے دن یاد رکھ لیجئے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہاں کوئی ہمارے لیے ہے، اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہم کسی کے لیے کہ ہمارے برتھ ڈے کا دن یاد ہے، اینیورسری کے دن کو اچھے سے گھر میں سیلیبریٹ کر لیں۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، خلوص آتا ہے اور گھر میں خوشیاں آتی ہیں، اور ان تمام خوشیوں کو یقین جانیے سب سے زیادہ انجوائے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے بچے۔ گھر کے ماحول سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو بھی ٹائم دیں، آؤٹنگ پر چلے جائیں۔ اب ضروری نہیں ہے آؤٹنگ پر آپ نے ناردرن ایریاز ہی جانا ہے، کہیں قریبی پارک چلے جائیں، کہیں رات میں چہل قدمی کے لیے چلے جائیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب وہ ٹائم آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کریں گے نا تو ایک دوسرے کی بہت ساری مسئلوں کو، بہت ساری الجھنوں کو، بہت ساری دل کی باتوں کو جو بیوی گھر اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے، جو شوہر اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے نا تو یہ بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کو یاد کیجیے۔ جی ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے خوشگوار لمحات آتے ہیں اور آ کر گزر جاتے ہیں، جو یا تو بس تصویروں تک رہ جاتے ہیں یا ہماری ذہنوں میں رہ جاتے ہیں۔ بس ایک دوسرے سے وہ باتیں شیئر کریں، اپنی خوشیوں کے دن شیئر کریں، جیسے آپ کے بچے کی پہلی پیدائش جس میں آپ پیرنٹس بنے، کتنا خوشگوار لمحہ ہوگا وہ ہمارے لیے، ہمارے ہسبینڈ کے لیے وہ بہت خوشگوار لمحہ ہوگا، بہت اہمیت والا لمحہ ہوگا۔ اور اسی طریقے کی بہت ساری
خوشگوار باتیں، خوشگوار لمحات ایک دوسرے سے شیئر کیجیے، بہت ضروری ہے زندگی میں نیا رنگ لانے کے لیے، زندگی میں تازگی لانے کے لیے یہ تمام عوامل بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلانا ہے، اگر آپ نے اپنے گھر کو خوشگوار طریقے سے چلانا ہے، سگڑاپا ایک طرف رہ جاتا ہے، یقین جانیے ہر چیز تمام سلیقہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں جب میاں بیوی میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ سلیقہ مند عورت فیلئر ہو جاتی ہے۔ جب اس کا میاں گھر میں آتا ہے تو ایک مہاذرائی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، وہ تمام اچھی کوکنگ ایک طرف رہ جاتی ہے کہ جب کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہے تو کھانے کی لذت ختم ہو گئی۔ جب بچے چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں کہ لو بھائی اب پاپا گھر میں آئیں گے اور پھر کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جائے گی، بچے سہم جاتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام عواملوں کو اپنے گھر سے، اپنے دل سے نکال دیجئے جو آپ کے درمیان اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ اور جی ہاں، ایسے تمام لوگوں کو بھی اپنے درمیان سے نکال دیجئے جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان، آپ کی اور آپ کی وائف کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ یقین جانیں میاں بیوی میں جو دوری پیدا کرتا ہے نا، وہ شیطان ہوتا ہے، اب چاہے وہ کوئی سا بھی رشتہ دار ہو۔ میں کسی رشتے کا نام نہیں لوں گی، لیکن یہ اپنے ہی رشتے ہوتے ہیں جو میاں بیوی میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسی تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وائف کو بھی، اور ایسی تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہسبینڈ کو بھی۔ اتنا مشکل دور ہے، اتنا مہنگائی کا دور ہے، اتنی لیمیٹڈ آمدنی ہے، تو ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے نا ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والا ریلیشن شپ بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، گھر کی گاڑی کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے، گھر میں خیر و برکت لانے کے لیے۔ یقین جانیے تمام خیر و برکتیں اٹھ جاتی ہیں جب آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں، تمام خیر و برکت اٹھ جاتی ہے جب میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے بچے روتے ہیں، بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیے گا، آپ خود دیکھ لیجئے کہ طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وہ عوامل یہی ہیں۔ میں اپنی میں کو اندر سے نکال دیجئے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گھر بسانے کے لیے ہے نا وہی پرانا فارمولہ درکار ہے جو ہماری ماؤں نے استعمال کرا اور جو ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ نہیں ہے گھر کو بسانے کا۔ صبر، شکر، برداشت، ایک دوسرے کو عزت دینا، اور جی ایک دوسرے کے گھر والوں کو بھی عزت دینا، یہ بہت لازمی ایلیمنٹ ہے کہ آپ نہ بیوی کے گھر والوں کو بے عزت کریں، نہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا کہیں، اور بیوی کا بھی فرض ہے کہ نہ اپنے شوہر کی دل آزاری کرے اس کی ماں کے بارے میں، اس کی بہنوں کے بارے میں اس قسم کی غیر اخلاقی بات کرنے کے لیے۔ اگر آپس کا ریلیشن اچھا کریں نا، بس آپ دیگر چیزوں کو چھوڑ دیجئے، نکال دیجئے اپنی زندگی سے، کیونکہ اگر آپ دیگر چیزوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گی، نیگیٹیوٹی کو نہیں نکالیں گی، تو آپ پریشان ہو جائیں گی اور آپ ذہنی مریضہ بن جائیں گی۔ تو جناب کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو، یہ بلاگ؟ ضرور بتائیے گا میسج کر کے۔ اور ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور آئندہ بھی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور فرینڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی بہن اینی جبار کو دیجئے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔